السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان فیاض ولانا ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 3-4 روز سے جس طرح پے در پے ہماری عدلیہ نے اپنا گراف جو پہلے ہی 138 سے 139ویں نمبر پہ تھا دنیا میں، شاید اب مزید نیچے چلا گیا ہوگا، اور شاید نیچے کے نمبروں پہ پہلے اگر 7ویں 8ویں نمبر پہ تھا، اب شاید نیچے کے نمبروں پہ پہلے نمبر پہ آگے ہوگا اپنی بری ترین کارکردگی کی وجہ سے۔ کیونکہ گزشتہ 3-4 دنوں میں جو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کے خلاف پے در پے 3 فیصلے آئے ہیں، اور ایسے فیصلے آئے ہیں جس میں ڈیو پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا، اور پورا پاکستان اس اضطراب کی سی کیفیت میں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری عدلیہ میں، اور دنیا بھر میں ہمارا مذاق بن رہا ہے، کینگرو کورٹس لکھا جا رہا ہے پاکستان کی کورٹس کو۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ پریشان آپ ہیں اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں، یا پاکستان سے باہر 1 کروڑ رہنے والے اوورسیز پاکستانیز ہیں، یا پاکستانیوں کو جاننے والے یا جن سے ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، ہماری آنکھیں ان کے سامنے جھکی جھکی سے ہیں، ہم شرمندہ سے ہیں، ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کے اس دور میں کوئی ایسی خبر نہیں جو چھپی ہوئی ہو دنیا بھر میں رہنے والے لوگوں سے۔ پل پل کی خبریں ان تک پہنچتی ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسپیشلی ان حالات میں جب دنیا یہ سمجھتی ہے، اور IMF نے تو باقاعدہ شرط لگائی تھی کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں اگر پاکستان نے اپنا ترقی کا سفر جاری رکھنا ہے اور پاکستان نے اپنے مشکل معاشی حالات کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، تو انہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہوں گے۔ اور ہماری گورنمنٹس نے اور ہمارے مقتدر حلقوں نے اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ گارنٹی متوقع طور پر آنے والی پولیٹیکل پارٹی عمران خان پاکستان تحریک انصاف سے بھی یہ لی کہ اگر الیکشن کے نتیجے میں آپ آ گئے تو آپ ان شرائط پر پورے اتریں گے۔ اس حد تک دنیا کی نظریں ہیں پاکستان پہ۔ ان حالات میں جو ہماری پاکستان کی عدلیہ نے جو بازار گرم کر رکھا ہے، بدعنوانی اسے کہیں یا نہ کہیں، لیکن دنیا تو یہی سمجھ رہی ہے، کیونکہ آپ اگر ڈیو پروسیس آف لا اور پورا نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا، دنیا آپ کی طرف انگلیاں اٹھائے گی۔ لیکن گزشتہ روز لندن کے دورے پہ گئے ہوئے ہمارے سابق چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اور موجودہ جسٹس جناب عطر من اللہ صاحب لندن گئے ہوئے تھے، لندن اسکول آف اکنامکس میں ان کی ایک نشست تھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تو پاکستان کے بھی اسٹوڈنٹس، چاہے وہ ان کے سامنے جنرل عاصم منیر بیٹھے ہوں یا انوار اللہ کاکڑ بیٹھے ہوں یا کوئی پولیٹیکل لیڈر ان کے سامنے بیٹھا ہو، پاکستان میں رہنے والے اسٹوڈنٹس بھی نتائج سے بے پرواہ ہو کر بلا جھجک بے دھڑک سوالات کرتے ہیں۔ تو لندن اسکول آف اکنامکس کے اسٹوڈنٹس نے تو سوالات کرنے تھے۔ ایک بچے نے کھڑے ہو کے سوال کیا جسٹس عطر من اللہ صاحب سے، اور اس بچے نے اپنے کوسچن میں 4 دفعہ یہ کہا کہ ایمانداری سے جواب دیجیے گا، ایمانداری سے جواب دیجیے گا۔ اور اس بچے نے سوال اپنا شروع یہاں سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب اس سے کوسچن کوئی بچہ، اسپیشلی یوتھ کا کوئی بچہ یوتھ کا کوئی ممبر کرتا ہے، تو اس وقت یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب بچہ یا بچی بات کہاں سے شروع کرنے لگا ہے اور یہ کہاں لے کے جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے عدلیہ کے حوالے سے، وہاں ڈیو پروسیس آف لا پورا نہیں کیا جا رہا، اور جج انصاف کا مس کیریج آف جسٹس ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اور اس نے حوالہ دیا، اس بچے نے، عمران خان کے خلاف جو 3 کیسز ابھی جو فیصلے آئے ہیں، ایک سائفر کیس میں، توشہانہ کیس میں اور عدت کیس میں، اس نے حوالہ دیا اس بچے نے، اور پورے کوسچن کے دوران اس نے 4 دفعہ کہا کہ ایمانداری سے جواب دیجیے گا۔ اب جسٹس عطر من اللہ، پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں جب ان کے پاس سے ایک کیس گیا تھا سائفر کیس کے حوالے سے، ہیرنگ ان کے سامنے آئی تھی، اس بینچ میں وہ شامل تھے، اور دوسرا لیول پلینگ فیلڈ کیس تھا، وہاں عطر من اللہ صاحب نے جو دبنگ ریمارکس دیے تھے وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ اب جب یہ نوجوان یہ پوچھ رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے عدلیہ کے حوالے سے، تو عطر من اللہ صاحب نے پہلے تو اسے بتایا کہ اگر آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں میں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ رہا ہوں، اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پڑھیں کیوں کہ میں ایمانداری سے کام اپنا کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یہ میرے فیصلوں میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ میرے فیصلے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیسے کام کرتا ہوں اور کیسے نہیں کرتا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جب وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھا، میں نے لوگوں کے خلاف بھی فیصلے دیے، لوگوں کے حق میں بھی دیے۔ میرے پر تنقید کرنے والے اکثر وہ لوگ تھے جن کے خلاف فیصلے ہوئے، لیکن
جن کے حق میں ہوئے یا جنرل نیوٹرل جو لوگ تھے انہوں نے مجموعی طور پر میرے فیصلوں کی تعریف کی. اور یہ سب کچھ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ اگر جائیں تو وہاں مل سکتا ہے کہ میں ایمانداری سے فیصلے سناتا ہوں یا نہیں, اور ایمانداری سے بات کرتا ہوں یا نہیں. پہلے تو یہ انہوں نے وضاحت کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جو آپ نے حوالہ دیا ہے, اگر اس کے حوالے سے کیسز یا اپیلیں جو ہیں وہ اگر میرے سامنے آئیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو اب یہاں بیٹھا ہوں, شاید اپیلیں فائل ہو بھی رہی ہوں گی, اور جب وہ میرے عدالت میں آئیں گی, اگر آئیں تو پھر میرے فیصلے اس وقت بولیں گے, پھر میرا فیصلہ آنے کے بعد آپ یہ جج کر سکیں گے کہ کیا میں ایمانداری سے اپنا فیصلہ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا. اب یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہہ تو دیا, لیکن اگر دیکھا جائے تو ایکچولی انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا. پھر انہوں نے وہاں ایگزامپل دی, انہوں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر یہ کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور ریپیٹڈلی ہوتا رہا ہے. اب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یہ کام ہوا کا حوالہ جو انہوں نے دیا, ایکچولی بٹوین دی لائنز انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ وہی جوڈیشل مرڈر ہو رہا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا. اب عمران خان کے خلاف یہ جو دھڑا دھڑ کیسز کی ہیئرنگ ہو رہی ہے اور 14 گھنٹے ججز بیٹھ کے جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں, انہیں نیند آ رہی ہوتی ہے, لیکن اوپر سے کہیں حکم ہے کہ یہ فیصلہ سنا کے آپ نے اٹھنا ہے. اور جس طرح نجم سیٹھی صاحب نے خبر چند دن پہلے بریک کی تھی کہ 5 فروری سے پہلے ٹارگٹس دیے گئے ہیں ججز کو کہ آپ نے فیصلے سنانے ہیں, اور بہن ایسے ہی فیصلے سنائے جا رہے ہیں آنن فانن افراتفری میں. نہ کیس کی ہیئرنگ کمپلیٹ کی جا رہی ہے, نہ ڈیو پروسیس آف لا کمپلیٹ کیا جا رہا ہے, حتیٰ کہ جرا کا جو ایک قانونی حق ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیا گیا عمران خان اور عمران خان کے وکیلوں کو. تو انصاف کا قتل تو ہو رہا ہے. اس انصاف کے قتل کے اس ماحول میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے اور ریپیٹڈلی ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ہوتا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے. اب انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ اپیلیں ہو رہی ہوں گی, اور اپیلیں اگر میری کورٹ میں آئیں تو آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان اسلام آباد قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان. اب ان ریمارکس کے بعد ہمیں نہیں لگتا کہ وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو کسی بھی اپیل سننے والے کسی بینچ میں بٹھائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے جب انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ اور سائفر کیس کے حوالے سے جو ریمارکس دیے تھے, اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو ایٹ ڈسٹنس کر دیا تھا. اس کے بعد کے امپورٹنٹ کیسز میں انہیں نہیں بٹھایا گیا تھا. اور وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کبھی جب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب بندیال تھے تو وہ تقریباً 5-6 مہینے انہوں نے کسی کیس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کیسز بانٹتے رہیں اور اپنی مرضی سے بینچز بناتے رہیں. اس کے بعد انہوں نے 1-2 دفعہ مشاورت کی, اور وہ مشاورت بھی ایسی کی کہ اس وقت کے جو سیکنڈ سینئر موسٹ تھے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس طارق مسعود, انہوں نے ان سے مشاورت کمپلیٹ نہیں کی گئی, اور اعجاز الحسن صاحب نے اعتراض کیا, خط لکھا, اور بالآخر انہوں نے اس ماحول سے تنگ آ کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا, جبکہ انہوں نے اکتوبر میں ابھی چند ماہ کے بعد انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا. اتنی بڑی قربانی انہوں نے صرف یہ بتانے کے لیے کی کہ یہاں بینچز اس طرح نہیں بن رہے جس طرح بننے چاہیے, اور کیسز اس طرح نہیں تقسیم کیے جا رہے ججز میں جس طرح کیے جانے چاہیے. اب اطہر من اللہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹس لندن اسکول آف اکنامکس میں دے دی ہے, اور انہوں نے حوالہ دیا ہے پورا کہ میں نے کبھی انصاف کا قتل نہیں کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے وہ سنا ہے ویلاگ صدیق جان کا. صدیق جان وہ رپورٹر ہیں, ہمارے نوجوان ہونہار رپورٹر ہیں, جنہوں نے سپریم کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں. اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب, تقریباً کوئی ایسا امپورٹنٹ کیس نہیں ہوگا جس میں صدیق جان خود کورٹ میں موجود نہیں تھے. اور صدیق جان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے, وہ اپنی بات کر رہے تھے کہ میں نے اور مختلف جرنلسٹوں نے اتنی تنقید کی اطہر من اللہ صاحب پہ کہ بعد ازاں جب ہمیں احساس ہوا کہ ہم شاید غلط کر رہے ہیں, ہمیں شرمندگی ہوئی. اور 1-2 ملاقاتوں میں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اطہر من اللہ صاحب کو خود کہا, صدیق جان کہتے ہیں کہ میں انتہائی شرمندہ ہوں کہ ہم نے آپ پہ تنقید کی, اور اس حد تک کی کہ شاید ناجائز بھی تھی, لیکن اطہر من اللہ صاحب کے ماتھے پہ ذرا برابر بل نہیں آیا, اور انہوں نے کہا آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ, تنقید کرنا آپ کا حق ہے, فیصلے سنانا اور آزادانہ فیصلے سنانا میرا کام ہے. آپ کو یہ احساس ہو گیا, یہی کافی ہے, میں بالکل مائنڈ نہیں کرتا. آپ تنقید کرتے رہیں, بلکہ تنقید تو اصلاح کے لیے اچھی ہوتی ہے. آپ تنقید کرتے ہیں
تو ہمیں اپنے فیصلوں کو، اپنے کنڈکٹ کو ری وزٹ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے. یہ ہے عطر من اللہ. اور یہ عطر من اللہ نے جب لندن اسکول آف اکنامکس میں اس طرح بات کی تو وہاں حال تالیوں سے گونج اٹھا. ایک طرف ہمارے وہ ججز ہیں، جج قدرت اللہ جنہوں نے عدت کیس کا فیصلہ سنایا، ابو اسناد وہ جج جنہوں نے اڈیالہ میں سائفر کیس کا فیصلہ سنایا، اور وہ جج جنہوں نے محمد بشیر صاحب جنہوں نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا. ایک طرف یہ ججز ہیں جو پاکستان کا سر جھکائے جا رہے ہیں اپنے انصاف کا قتل کر کے اپنے فیصلوں کے ذریعے، اور دوسری طرف جسٹس عطر من اللہ ہیں جنہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں اپنی سابقہ کارکردگی سامنے رکھ کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کا حوالہ دے کے یہ بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر جو کچھ ہو رہا ہے آج تک وہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر ان کی کورٹ میں اپیلیں آئیں تو پھر ان کے فیصلے بولیں گے. پھر میرے فیصلہ آنے کے بعد اس نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب میرے فیصلے آئیں گے وہ فیصلے پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ یہ جج کریں کہ میں ایمانداری سے اپنے فیصلے دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا. اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. خدا حافظ.